یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا خرچ کرو، من طیبات ما کسبتم، وہ صاف ستھرا جو تم نے کمایا. ایک تو یہ ہوا ما کسبتم، یہ تجارت ہو گئی. ومما اخرجنا لکم من الارض، اور وہ جو ہم نے اگایا تمہارے لیے زمین میں سے، یہ زراعت ہو گئی. تجارت اول نمبر، زراعت دوسرے نمبر. امام اعظم تجارت کو افضل کہتے ہیں اور امام شافعی زراعت کو افضل کہتے ہیں. ولا تیمموا الخبیث، ارادہ نہ کرنا ناپاک خرچ کرنے کا، منہ تنفقون، جس سے تم خرچ کرو، ولستم بآخذیہ، اور نہیں ہو خود لینے والے، الا ان تغمضوا فیہ، مگر یہ کہ آنکھیں بند کر دو اس بارے میں. علماء نے آیت سے استدلال کیا کہ ناپاک چیز کا صدقہ خیرات ناجائز ہے. ناپاک چیز اور حرام چیز کا صدقہ خیرات ناجائز. اب فتاوی شام میں بزازیہ کے حوالے سے ہے، اگر کہ فقیر کو پتہ ہو کہ یہ ناجائز ہے اور پھر بھی اس نے کہا جزاک اللہ، شکریہ، تو کفرہ، وہ بھی کافر ہو جائے. اب سوال یہ ہے کہ ایک آدمی کو بینک سے کوئی سود ملا، اگر بینکروں کو چھوڑے تو اور خطرہ ہے. مفتی اعظم ہند مولانا مفتی کفایت اللہ نے فتویٰ دیا تھا کہ لیا کرے اور بغیر نیت ثواب کے فقراء مساکین کو خیرات کرے. حضرت بنوری نے بھی معارف السنن جلد اول ولا صدقۃ من غلول کے نیچے یہ بحث کی ہے اور فرمایا کہ نیت خیرات کرنے یا صدقہ کرنے کی نہ کرے، بلکہ نیت ازالت النجس کی کرے. گندی اور پلید چیز اپنے پاس سے ہٹانے کی نیت ہے، یہ نیت بھی ثواب ہے. اللہ تعالیٰ اس کے بھی اجر دے. اب تو وہ بات ہی نہیں رہی، اب بینک میں اسلام آ گیا. پاکستان میں نہیں آیا، بینکوں میں آ گیا، کیونکہ مولویوں کو چال بازی آ گئی. بینکوں سے کروڑوں روپے نکال کے اپنے کام کرا رہے، کروڑوں اگر اربوں کر دو. صاف کہنا چاہیے کہ اللہ ہماری ضروریات حلال سے پوری کرتا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے گندی چیز رکھنے. وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ غنی حمید، بے شک اللہ غنی اور خوبیوں والا ہے، اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں. آپ اس سود کو مسترد کر دے، اللہ آپ کو حلال نصیب کرے گا. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان وعدے کرتا ہے تم سے فقر کا، ویامرکم بالفحشاء، اور ڈراتا ہے تم اور دعوت دیتا ہے تم کو بے حیائی کرنے کا. فرمایا کہ حرام مال کے نتیجے میں شیطان کو تم پر تسلط مل جائے گا. تو شیطان کے دو کام ہیں، ایک تو تمہیں ڈرائے گا کہ فقیر ہو جاؤ گے، اتنے پیسے کیوں خرچ کرتے ہو، اور دوسرا وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاء، مسجد میں 100 روپے 1000 روپے اور رنڈیاں ناچ رہی ہے، بے روپیہ آیا ہوا ہے، فلم اور گانے ہیں، 1 لاکھ 2 لاکھ، مال حرام برائے حرام رفع. شیطان ڈراتا ہے تم کو فقر سے اور ترغیب دیتا ہے تم کو بے حیائی کے کاموں کی. وَيَأْمُرُكُمْ، یہ شیطان کا فلسفہ ہے، دین پر خرچ کرنے کی ضرورت نہیں. باقاعدہ ایک مستقل لابی ہے، وہ یہ کہ یہ مدرسے ہے، یہ مسجد ہے، یہ بڑے متمول ہے، ان کے پاس جہان بھر کا مال و دولت ہے. یہ مستقل امریکہ نے ایک لابی لگائی ہے تاکہ لوگوں کو ان سے ہٹائے. اگر یہ لوگوں کے دکانیں ہوں تو بند ہونا چاہیے، اور اگر یہ دین کے ادارے ہو تو ایسے کروڑوں اور پراپیگنڈے ہو. اس کے درمیان میں اللہ دینی اداروں کو اور عزت عطا کرے. شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر سے اور کہتا ہے تمہیں بے حیائی کے کام کرنے کا. نکاح کا فیس کتنا ہے؟ 5000. لما فیس کو خیر ڈیر دے نور ملیاں غریبانہ تنور کئی مانا خو یری کی ڈیر رہا ہے. شل ذرا پس دوز ذرا
جگہ جگہ پہ سے کونٹی دو چتو. اور اگر وہاں کوئی اور کرتب ہو تو اس کا آپ پتہ کریں کہ اس کو کتنے پیسے دیں. حال کے بک کرنے میں لاکھوں روپے ہر مرحلے میں. لیکن ان سے آپ پتہ کریں کہ پیغمبر نے کہا کہ بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں مالداروں کو بلائے غریبوں کو چھوڑے. آپ نے اپنے بیٹے کے ولیمے میں مدرسے کو اس صدار بنائے, ان کے طلباء علماء کی دعوت کی ہے نہیں. الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء. شیطان دھمکیاں دیتا ہے تم کو فقر کی اور کہتا رہتا ہے تم کو بے حیائی کے کاموں کا. بے حیائی کا کام ہو تو اس کے لیے تیار ہے, اور اگر جائز موقع ہو خرچ کرنے کا تو اس کے لیے یہ سب سے زیادہ کمزور ہے. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا, اور اللہ وعدے کرتے ہیں تم سے کہ بخشش ہوگی اس کی طرف سے اور اللہ اور دے گا. مغفرت آ گئی ہے فحشاء کے مقابلے میں, اور فضل آ گیا فقر کے مقابلے میں. فقر نہیں ہوگا, اللہ اور خزانے عطا کرے گا. واللہ واسع علیم, اللہ وسیع علوم والے ہیں. یؤتی الحکمت من یشاء, دیتا ہے حکمت جس کو چاہے. ومن یؤت الحکمہ, جس کو دی گئی حکمت, فقد اوتی خیرا کثیرا, پس تحقیق اس کو دی جاتی ہے خیر بہت بڑی. عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے یہاں پر حکمت سے مراد فقہ ہے. اللہ فقہ دیتا ہے جس کو چاہے. فقیہ عالم, فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. ایک اشکال تھا کہ یہ مدرسے, یہ طلباء, یہ خود کیوں متمول نہیں ہے. دو مال ایک آدمی کے پاس نہیں ہوں گے. اگر دنیا کا ہوگا تو دین کا نہیں ہوگا, اور اگر دین کا ہے تو دنیا بقدر ضرورت. یہ قاعدہ یاد رکھو. عالم دین جب کارخانے دار ہو جاتا ہے, متمول ہو جاتا ہے, بینکر ہو جاتا ہے, تو پھر وہ کب دین کے اندر درس دے گا مسجد و مدرسے میں؟ وہ تو ہر وقت سفر پر ہوگا, ہر وقت ملکوں کے سفر پر ہوگا. یؤتی الحکمت من یشاء, وہ دیتا ہے حکمت جس کو چاہے. ومن یؤت الحکمہ, فقہ کو حکمت کہا. ہر موقع کا حل, ہر مرض کا حل, ہر سوال کا حل وہ فقہ کے اندر موجود ہے. الحمدللہ.